ایف ایس سی میں کے امتحان میں آپ فیل ہو گئے تھے، لیکن اس ناکامی کو آپ نے زندگی میں ناکامی خالد صاحب میں صرف ایک بار فیل نہیں ہوا، میں زندگی میں بے شمار مرتبہ فیل ہوا ہوں، اور کوئی ایسا کام ایسا نہیں ہے کہ جو میں نے سٹارٹ کیا اور میں پہلی مرتبہ ہی وہ کام کر گیا ہوں. تو اگر اس طرح دیکھا جائے تو کوئی سکسیس ریٹ میرا کو بہت اچھا نہیں ہے. میں ہمیشہ فیل ہوتا رہتا ہوں اور فیل ہونے کے بعد دوبارہ اس میں لگا رہتا ہوں. بڑے بائی نیچر ڈھیٹ آدمی جس کو کہتے ہیں ڈھیٹ، کہ چپکو ہو جانا کسی ایک چیز کے ساتھ، چپک جانا. تو بچپن میں کیونکہ مجھے کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں تھا، اس سے نہیں بتایا تھا کسی نے کہ کون سے سبجیکٹ رکھنے چاہیے. کیریئر کاؤنسلنگ کوئی اس وقت تھی نہیں، فیملی میں بھی نہیں تھی، اسکول میں بھی نہیں تھی، کوئی دوست احباب میں بھی نہیں تھی، پورے شہر میں بلکہ کوئی کیریئر کاؤنسلنگ نہیں تھی. تو میں اس طرح کرتا تھا کہ جہاں زیادہ لوگ، میں جب فارم جمع کروانے کے لیے جاتا تھا نا کسی کالج وغیرہ میں یا اسکول میں، تو اس کے بعد جہاں پہ لمبی لائن لگی ہوتی تھی میں وہیں پہ فارم جمع کروا دیتا تھا. جب میں کالج گیا تو وہاں پہ ایک لمبی لائن دیکھی میں نے، تو مجھے پتہ یہ چلا کہ یہ سارے لوگ انجینئر بن رہے ہیں جو اس لائن میں کھڑے ہیں. تو میں بھی اس لائن میں کھڑا ہو گیا اور وہ میں نے فارم پر کر کے دے دیے. میتھمیٹکس کے ساتھ ایف ایس سی تھی اور کوئی سائنس کا ایک سبجیکٹ بھی میں اس کو ہضم نہیں کر سکا. بڑے رٹے لگائے میں نے لیکن میں اس میں نہیں اس کو سمجھ سکا. پھر الٹیمیٹلی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میں فیل ہو گیا. تو مجھے یہ معلوم تھا کہ گھر والوں کو یہ پتہ ہے کہ فیل ہونا بری بات ہے. تو میں گجرات میں پڑھتا تھا تو میں وہاں سے بھاگ کے لاہور چلا گیا اور لاہور میں جا کے میں نے ہومیوپیتھک میں داخلہ لے لیا، ہومیوپیتھک میڈیکل کالج میں، بغیر کسی وجہ کے. اور وہ 4 سال میں وہ پڑھتا رہا جی، اور وہ میں کر گیا. اسی دوران میرے ایک دوست نے کہا کہ ایف اے کرنا چاہیے، تو وہ دوست میرا ایف اے کر رہا تھا، اس نے پرائیویٹ پیپر دیے، میں نے بھی پرائیویٹلی پیپر دے دیے. تو اس میں میرے اچھے نمبر آ گئے. تو پھر مجھے پہلی مرتبہ پتہ چلا کہ میرے جو سبجیکٹس ہیں وہ آرٹس ہیں بیسیکلی. میرا مائنڈ آرٹس کا ہے، وہ سائنٹیفک مائنڈ نہیں ہے. تو پھر اس کے بعد مختلف کالجوں میں دھکے کھاتا رہا. میں گورنمنٹ کالج میں داخلہ لے لیا، وہاں پہ میں نے عجیب و غریب سے سبجیکٹ رکھ لیے. 2-1 مہینے میں رہ کے وہاں سے بھاگ گیا. اس کے بعد پھر میں ایف سی کالج چلا گیا، وہاں پہ بھی میں عجیب و غریب سے سبجیکٹ رکھ لیے. مثلا میں نے اردو رکھ لی، اور اردو کا بڑی دلچسپ صورتحال وہاں پہ یہ تھی کہ پروفیسر شمیم صاحب ہوتے تھے جو اردو پڑھاتے تھے، میں ان کا اکیلا اسٹوڈنٹ ہوتا تھا. بی اے میں جی ہاں. تو وہ کیونکہ پچھلے 10-1 سال سے پروفیسر شمیم صاحب کو کسی کلاس شمیم صاحب نے نہیں پڑھائی تھی. وہ صرف آتے تھے کالج میں، وہاں پہ حاضری لگاتے تھے، اخبار پڑھتے تھے، کینٹین پہ جاتے تھے، چائے پیتے تھے اور واپس چلے جاتے. تو جب انہیں یہ پتہ چلا کہ ایک اسٹوڈنٹ نے رکھ لی ہے بی اے میں اردو، تو ان کو بڑا افسوس ہوا اس چیز پہ، کیونکہ ان کا سارا لائف سٹائل ہی ڈسٹرب ہو گیا. اب وہ صرف ان کو میری وجہ سے آنا پڑتا تھا. تو جب اب صورتحال یہ ہوتی تھی خالد صاحب کہ ایک پورا بہت بڑا کلاس ہے، تھیٹر ہے، اور اس کے اندر ایک اسٹوڈنٹ بیٹھا ہوا اور ایک ٹیچر بیٹھا ہوا ہے. تو وہ مجھے روز آ کے کنوینس کرتا تھا کہ یار یہ تم نے کیا فضول سبجیکٹ رکھ لیا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، دیکھو مجھے کوئی فائدہ ہوا ہے اس کا، تو سبجیکٹ چینج کرو. انہوں نے مجھے اتنا زور دیا کہ میں نے ایک دن میں نے فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے میں اردو کی بجائے اور سبجیکٹ رکھ لیتا ہوں. تو پھر میں نے جرنلزم رکھ لے، اردو سے میں نے چھلانگ لگائی اور میں نے جرنلزم رکھ لے.